ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 مارچ 2014 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی ایک نئی سیریز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز پروگرام راہ ہدیٰ کے تعلق سے جانتے ہیں، لیکن میں اپنے نئے ویورز کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پروگرام راہ ہدیٰ جماعت احمدیہ کا ایک لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن پروگرام ہے، جس میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے دوران آپ کے ٹیلی فون کالز بھی ہم ریسیو کرتے ہیں، آپ کے سوالات سنتے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے لائیو اور انٹریکٹیو ہے، اور آپ ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت ناظرین آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، قادیان دارالمان سے جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کے پہلے ایپیسوڈ میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس پوری سیریز میں ہم بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ العلی العظیم۔ آج ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ میں دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، مذاہب عالم کی تاریخ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ابتدا سے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت چلی آئی ہے کہ وہ ہر ظلمت اور لادینی کے دور میں اپنی طرف سے ایک رسول کو دنیا کی ہدایت اور لوگوں کی اصلاح کے لیے مبعوث کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ یہ سورۃ الفاطر کی آیت ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اور کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیدار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور جب وہ دور آیا جب ساری دنیا ایک ملک کے حکم میں آنے لگی اور گلوبلائزیشن کا دور قریب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قوموں اور الگ الگ ممالک کی طرف الگ الگ رسول مبعوث کرنے کی بجائے ایک ہی کامل اور عالمی رسول کو مبعوث فرمایا، اور علیحدہ علیحدہ تعلیمات جو انسان کی وقتی اور قومی ضروریات کو پوری کرنے والی ہوں، ان کے نزول کی بجائے ایک ہی کامل کتاب نازل فرمائی۔ وہ عالمی اور کامل رسول ہمارے آقا و متا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ کامل کتاب قرآن مجید ہے، جس کے نزول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ ناظرین، اسلام کامل مذہب ہے اور قرآن مجید کامل ہدایت ہے، جس میں قیامت تک کے لیے جاری رہنے والے احکامات موجود ہیں، اور اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کی حفاظت کا بھی قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے، جیسے کہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق اسلامی تعلیمات یعنی قرآن کریم کی ظاہری و باطنی، لفظی و معنوی حفاظت فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہر صدی کے سر پر
بعض روحانی اور مقدس وجود جو اللہ تعالیٰ کے مخاطبات اور مکالمات سے مشرف تھے، جن کے وہ آتے رہے، جن کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کی روح زندہ رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر عام مجددین کی بعثت کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پہ آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا ایک سخت فتنے کے تعلق سے بھی آپ نے امت محمدیہ کو خبر دی ہے۔ اس فتنے کا علاج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک روحانی مصلح کو مبعوث کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں وہ تمام علامات بھی بیان کر دی گئی ہیں جن کے ذریعے سے اس مصلح کو، اس موعود مصلح کی شناخت کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عین ضرورت کے وقت جب مسلمانوں کی حالت کمزور ہو گئی تھی، اس وقت اپنے مسیح و مہدی کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور یہ مسیح و مہدی بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر یہ دعویٰ فرمایا کہ میں مسلمانوں کے واسطے مہدی ہوں، عیسائیوں کے لیے مسیح ہوں، اور ہندوؤں کے لیے کرشن ہوں، اور دوسری اقوام کے لیے ان کا موعود ہوں، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کی تائید و تصدیق میں وہ نشانات، الہی نشانات اور پیشگوئیوں کے مطابق علامات بھی ظاہر فرمائی ہیں، اور نبوت کی علامتیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر پوری فرمائی ہیں۔ تو ناظرین، قادیان دارالامن سے جو راہ ہدا کی ہم سیریز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، قرآن کریم، احادیث صحیحہ اور عقل خداداد کی روشنی میں اس پر غور کریں گے اور اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا ابتدا میں، آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اس موضوع سے متعلق اپنے سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح میں نے ابھی تمہید میں بھی یہ بات بتائی ہے کہ اسلام کامل مذہب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور وہ ہادی کامل ہیں، اور قرآن کریم میں قیامت تک قائم رہنے والے احکامات موجود ہیں، اور یہ کامل شریعت ہے، تو اس کے باوجود اسلام میں بگاڑ کیوں پیدا ہوئی ہے اور ایک مصلح کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، اس کی تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جزاکم اللہ طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قدیم سے یہ قانون بھی چلا آتا ہے کہ جب مخلوق میں گمراہی پھیل جاتی ہے تو وہ اپنے انبیاء مبعوث کیا کرتا ہے، کہ جیسے کہ آپ نے بھی بیان فرمایا۔ تو اسی طرح سے باوجود اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامل نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، پھر قرآن مجید کامل شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل دین قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس اعتبار سے کامل دین ہونے کے باوجود، کامل شریعت ہونے کے باوجود اور خاتم النبیین ہونے کے باوجود امت مسلمہ میں بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی کا زمانہ جوں دور ہوتا چلا جاتا ہے تو مخلوق میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، اس کے بعد آنے والی صدی بھی بہترین ہوگی، اور اس کے بعد آنے والی یعنی تیسری صدی بھی بہترین ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فیض آوج کا زمانہ شروع ہو جائے گا، مخلوق میں گمراہی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نور نبوت سے جوں انسان دور ہوا تو ان کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ اسلام کی فتوحات کے مد نظر جب غیر اقوام نے دیکھا کہ اب اسلام قبول کیے بغیر اب کوئی چارہ نہیں، تو لہٰذا دھڑا دھڑ وہ اسلام میں آنے شروع ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نظارہ تھا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ نظارہ ہوا، اور اس کے بعد آنے والی خلفائے راشدین کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی اس میں بھی غیر مسلم اقوام جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ اسلام میں شامل ہوئے، اور وہ جب اسلام میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھ
اپنے جو عقائد تھے وہ بھی تھوڑے بہت ساتھ لیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقائد میں بھی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ شکوہ بیان فرمایا ہے کہ وقال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان کی آیت 31 ہے یہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے متعلق یہ شکوہ کریں گے کہ اے میرے رب، اس میری قوم نے تو قرآن کو مہجور کر دیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے، اس کے احکام کی طرف توجہ نہیں۔ چنانچہ موجودہ دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی طرف تو توجہ کی ہے، اور بڑی اچھی قرأت جو ہے وہ مصری قارئین ہوں، شامی قارئین ہوں، یا کہ سعودی عرب کے ہمارے قاری ہوں، بڑے اچھے تجویز کے ساتھ قرآن مجید تو پڑھتے ہیں، لیکن جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ترجمہ سے نابلد ہیں، تفاسیر سے نابلد ہیں، اور قرآن کو عوام الناس تو صرف قسم کھانے کے لیے گویا کہ قرآن مجید رکھا جاتا ہے، یا خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر گھر کی زینت اس کو بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے احکام اور اس کے معارف اور اس کے جو علم ہے اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک لطیفہ ہی ہے کہ عدالت میں کہا کہ ایک زمیندار دیہاتی آدمی سے کہ بھئی کیا تم قرآن اٹھا کر جو ہے وہ قسم کھا لو گے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی قرآن ہوتا کیا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے۔ انہوں نے جب قرآن مجید اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کہ لو جی اتنی چھوٹی سی کتاب کا کیا ہے، یہ ٹوکرا بھر کے ہو تب بھی میں اٹھا کے قسم کھا لوں گا۔ تو یہ حال تھا اس جہالت کا، اور اب بھی اب دیکھیں گے کہ بہت سارے ہمارے حفاظ بھی ہوتے ہیں، اکثر اس کے ترجمے سے نابلد ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کا تجزیہ اس طرح فرمایا ہے کہ مسلمانوں پہ تب ادبار آیا کہ جب تعلیم قرآن کو بھلایا، قرآن مجید کو پس پوش ڈال دیا، جیسا کہ مہجور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں نے مہجور کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، بالکل اس سے بے تعلق ہو گئے ہیں۔ تو چنانچہ چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور مشکات کتاب العلم سے لی گئی ہے، میں ترجمہ صرف پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق سے بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں سے لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ ہوں گے۔ اسی طرح سے وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو کنز العمال سے لی گئی ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوئروں کی طرح پائیں گے، یعنی ان علماء کا اپنا کردار انتہائی خراب اور قابل شرم ہوگا۔ اسی طرح اور احادیث بھی آتی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آن وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ عنقریب لوگوں کے سینوں سے علم ختم ہو جائے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھائیں گے، وہ آگے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے، تو علم کیسے اڑ جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے کہ علم جو ہے سینوں سے چھین لیا جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس زمانے میں علماء جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، ربانی علماء نہیں رہیں گے، اس کی وجہ سے پھر یہ علم گویا کہ سینوں سے اٹھ جائے گا۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، ترمذی میں بھی آتی ہے اور اسی طرح سے بخاری شریف میں بھی آتا ہے کہ میری امت یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی، شبرم بے شبرین و ذراعن بے ذراعن آتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حذو النعل بالنعل، کہ ایک جوتی دوسری جوتی کے جیسے برابر ہوتی ہے، اس طرح سے گویا کہ مشابہت ہو جائے گی یہودیوں سے۔ اور یہ بھی دیکھیے عجیب بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے اپنی امت کی مشابہت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح سے یہودیوں کی اصلاح کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اسی طرح میری امت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح آئے گا۔ تو یہ تمام احادیث ظاہر کرتی ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان بگڑ چکے ہیں۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کے یعنی قرآن مجید کے مکمل ہونے اور
बावजूद इसके कि लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आमाल वो नहीं हैं जो कि सहाबा किराम के थे या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। तो इस बिना पर जो है ये बिगाड़ मुसलमानों के अंदर आ गया। क्यों कि कुरान मजीद को छोड़ दिया उन्होंने, उसके उलूम और मारिफ से नाआशना रहे ये, इसकी बिना पर। चुनाचे मैं चंद बुज़ुर्गान के हवाले में पेश करता हूँ जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये ज़माना ऐसा है कि जिसमें कुरान मजीद गोया कि बिल्कुल उठ गया है। चुनाचे मौलवी सनाउल्लाह साहब अमृतसरी का हवाला है और इसी तरह से और बाज़ बुज़ुर्गान के हवाले हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। चुनाचे अहले हदीस 14 जून 1912 का ये हवाला है। मौलवी सनाउल्लाह साहब लिखते हैं, सच्ची बात तो सनाउल्लाह साहब इंतहाई शदीद जमात अहमदिया के दुश्मनों में से रहे हैं, मुखालिफिन में से रहे। तो वो कहते हैं कि सच्ची बात तो ये है कि हम में से कुरान मजीद बिल्कुल उठ चुका है। फ़र्ज़ी तौर पर हम कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं, मगर वल्लाह दिल से मामूली और बहुत मामूली और बेकार किताब जानते हैं। इसी तरह से इक़्तिराबुस्सा नवाब सिद्दीक़ हसन खां साहब भोपालवी की किताब है। वो लिखते हैं कि अब इस्लाम का सिर्फ नाम, कुरान का फ़कत नक्श बाकी रह गया है। मस्जिदें बज़ाहिर तो आबाद हैं लेकिन हिदायत से बिल्कुल वीरान हैं। उलमाए इस उम्मत के बदतर उनके हैं। तो गोया कि ये गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोई की थी मुसलमानों के बिगड़ जाने की, वो ऐन वही ज़माना हमारे इस वक्त मौजूद है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत ही उम्दा फरमाया है कि न सिर्फ ये कि मैं इस ज़माने के लोगों को अपनी तरफ बुलाता हूँ, बल्कि ख़ुद ज़माने ने मुझे बुलाया है। तो ज़माना तकाज़ा कर रहा था कि कोई मुसलिह होना चाहिए जो इन मुसलमानों को सही रास्ते पर लगाए। बाज़ लोग कह दिया करते हैं कि जी हमारे उलमा मौजूद हैं, उलमा उम्मत की इस्लाह करेंगे। 1400 साल का ज़माना गुज़र गया, लेकिन उलमाए उम्मत ने बजाय मुसलमानों को मुत्तहिद करने के, मुसलमानों को उम्मत वाहिदा बनाने के, उनके अंदर इंतशार पैदा किया। नतीजा उसका क्या है कि 72 फ़िरक़ों में मुनक़सिम हो गए। फिर इसी तरह मौलवी मौदूदी साहब दौरे हाजिर के मुसलमानों पर तबसरा करते हुए लिखते हैं, ये अम्बोह अज़ीम जिसको मुसलमान कहा जाता है, उसका हाल ये है कि उसके 999 फ़ी हज़ार अफराद ना इस्लाम का इल्म रखते हैं, ना हक़ व बातिल की तमीज़ से आशना है, ना उनका अखलाकी नुक्ता नज़र और ज़हनी रवैया इस्लाम के तब्दील हुआ है। बाप से बेटे और बेटे से पोते को बस मुसलमान का नाम मिलता रहा है, इसलिए ये मुसलमान है। सियासी कशमकश, हिस्सा सोम, सफ़ा 115। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन साहब हाली ने यह लिखा है, रहा दीन बाकी ना इस्लाम बाकी, एक इस्लाम का रह गया नाम बाकी। फिर उन्होंने बड़ा लंबा मरसिया लिखा है, उसके भी चंद अशार मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। ऐ खासा खासान रसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। जिस दीन के मदूद है कभी सीज़र किसरा, खुद आज वो मेहमान सराय फ़ुक़रा है। वो दीन हुई बज़्म जहाँ जिससे चिरागा, अब उसकी मजालिस में न बत्ती न दिया है। बिगड़ी है कुछ ऐसी कि बनाए नहीं बनती, है इससे ये ज़ाहिर कि यही हुक्म क़ज़ा है। फरियाद है ऐ किश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। मुसद्दस हाली से ये अशार लिए हैं। फिर अल्लामा इकबाल, जिसको कि आजकल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उलमा भी बड़ी कदर की नज़र से देखते हैं, बल्कि उनको मुफ़क्किर इस्लाम भी करार देते हैं, उन्होंने क्या कहा, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। फिर इसी तरह से मौलवी अबुल अदा साहब मौदूदी का तर्जमानुल कुरान दिसंबर सन 1942 से ये हवाला मैंने लिया है। वो कहते हैं, अक्सर लोग अब ये मुसलमानों की हालत है, आखिर इकामत दीन कैसे होगी। तो लोग ये कहते हैं कि अब नबूवत तो बिल्कुल बंद हो गई, ला नबी आबादी, अब कौन मुसले आने वाला है, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम के आने की खबरें मौजूद हैं। तो वो कहते हैं, अक्सर लोग इकामत दीन की तहरीक के लिए किसी ऐसे मर्द कामिल को ढूंढते हैं जो उनमें से एक एक के तसव्वुर कमाल का मुजस्समा हो। दूसरे अल्फाज में ये लोग दरअसल नबी के तालिब हैं, अगरचे ज़ुबान से ख़त्म नबूवत का इकरार करते हैं, और कोई इजराए नबूवत का नाम भी ले तो उसकी ज़ुबान गुद्दी से खींचने के लिए तैयार हो जाए। तो बात यह है कि ज़माना तकाज़ा कर रहा है कि कोई ऐसा मामूर और मुरसल आए जो मुसलमानों को सही रास्ते पर चलाए, कुरान मजीद के मुताबिक उनको उम्मत वाहिदा बना दे
اور ان کے اندر وہی اسلامی روح اور اسپرٹ پیدا کرے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر پیدا کی تھی. اس کے علاوہ امت محمدیہ کے بگاڑ کو درست کرنے کی اور کوئی صورت نہیں. انشاءاللہ اس سے متعلق آگے بھی اور بحث جاری رہے گی. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم میں بھی یہ پیشگوئیاں موجود ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب اسلامی تعلیم صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن کریم پر صرف رسمی طور پر عمل ہوگا. اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی بھی بتا دی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ایک مصلح کو مبعوث کرے گا. اور آپ نے یہ بھی حوالہ جات ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ یہ تقاضا کر رہا تھا کہ کوئی آنے والا آئے اور دنیا کی ہدایت کرے اور لوگوں کی اصلاح کرے. اس وقت کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں، ان سے ہم بات کریں گے قبل اس کے کہ ہم اپنے مضمون کو آگے بڑھائیں. میں ٹیلی فون کالرز کا نام پڑھ دیتا ہوں. مکرم ظفر اقبال صاحب ہیں پاکستان سے، مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں پاکستان سے، مکرم طاہر احمد صاحب کھوکر ہیں پاکستان سے، اور مکرمہ عائزہ صاحبہ ہیں پاکستان سے. ان سے انشاءاللہ ہم علی ترتیب بات کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے مکرم ظفر اقبال صاحب سے جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظفر اقبال صاحب. وعلیکم السلام سر. جی جناب اپنا سر. سر میں ظفر اقبال بول رہا ہوں. جی جناب. ہلو. جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے. ایک منٹ، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے. آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں اور اپنا سوال جو ہے وہ مکمل ہمیں پیش کر دیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب جو ہے اس بات کو تسلیم موجودہ پولیس میں جو پہنچا ہے کہ انتخاب سے پہنچا ہے، جبکہ خاص یہ کہتے ہیں کہ نسل پیدا کیا گیا ہے. نمبر 24 آپ کی آواز جو ہے نا ہمیں صحیح طرح سے نہیں آ رہی ہے. ہم اپنے دوسرے کالر سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. دوبارہ ہم آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم بات کریں گے مکرم رفیع رضا قریشی صاحب سے جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیع رضا صاحب. جی اپنا سوال پیش کریں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اپنا سوال پیش میرا کریں. سوال یہ کہ پچھلے ہفتے پروگرام آ رہا تھا میرے اسٹوڈیو سے، اس میں سید احمد خان کے بارے میں یہ اعتراض شروع سے ہے کہ وہ انگریز کا خود کاٹا پودا تھے. میرے سامنے ایک اخبار رکھا ہے وکیل 30 مئی 1908 کا. اس میں وہ کہتے ہیں، میں 2 منٹ لوں گا صرف آپ سے، سوال بتا دیتا ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ 1877 کے قریب جبکہ ان کی عمر 25 سے 26 سال کی تھی، وہ ایک غیر مذہبی معمولی نسبی جوش رکھتے تھے اور وہ سچے پاسبان مسلمان کی طرح زندگی بسر کیا کرتے تھے. ان لوگوں سے یہ کہیں کہ یہ اخبارات نکال کے دیکھیں کہ سید احمد خان کی پاکیزہ زندگی کیا تھی. ایک بات. دوسری بات، میں سوال میرے غیرت دوست کا ہے. پیغام 16 میں آپ فرماتے ہیں، جو غیرت دوست پوچھنا چاہتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شورا زمین کے سانپوں اور بے ابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی زیادہ پیارا ہے ناپاک حملے کرتے ہیں. خدا ہمیں اسلام پر موت دے، ہم ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے ایمان جاتا رہے. مراد یہ ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں شورا زمین کے سانپوں اور بے ایمان بھیڑیوں سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاک اللہ. ان کا ایک سوال تو ایک اضافہ تھا جو کہ ہمارے پچھلے پروگرام جو کہ لندن سے نشر ہوا تھا اس سے متعلق تھا. دوسرا سوال ان کا پیغام صلح کے ایک اقتباس کے حوالے سے تھا. تو میں مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کی تفصیل بتا دیں. یہ سانپوں اور بھیڑیوں والا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہم شورا زمین کے سانپوں سے اور بھیڑیوں سے تو صلح کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں سے صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں آپ کو. تو سانپوں اور بھیڑیوں دراصل یہ تمثیلی زبان ہے. تمثیلی طور پر آپ نے ان جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انجیل میں لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں کو کہا کہ اے سانپوں کے بچوں، اے بھیڑیوں، اس طریقے سے انہوں نے بھی خطاب کیا ہے. تو یہ حضور نے فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو لوگ جس طرح سانپ انسان کا دشمن ہوتا ہے، بھیڑیے انسان کا دشمن ہوتے ہیں،
اس کو پھاڑنے کے لیے اور کاٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو مثال آپ نے دی ہے، تمثیلی زبان استعمال فرمائی ہے کہ ہم ان سے تو صلح کر سکتے ہیں، ہمارے لیے وہ تو جائز ہے، ایسا ہمارے لیے ممکن ہو سکے گا، لیکن ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ ہم ان لوگوں سے صلح کر لیں جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو ایک تمثیلی کلام ہے یہ۔ جی، اس تمثیلی کلام کی مثال تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کونوا قردۃ خاسئین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں غیرت کا اظہار ہے جی کہ ہم درندوں سے تو صلح کر سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو آن وسلم کے شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں، گالی گلوچ کرنے والے ہیں، ان سے ہم صلح نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی غیرت کا اظہار ہے۔ جی، دوسرے مقامات پر بھی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتب میں اس بات کا مطلب بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ آپ مجھے جتنا مرضی جسمانی تکلیف دینا ہو تو دے دیں، اس کو میں برداشت کر لوں گا، اور میری اولاد کو میرے آنکھوں کے سامنے قتل کر لیں، اس بات کو بھی میں برداشت کر لوں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ گستاخ کریں گے تو اس چیز کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی غیرت تھی جس کے اظہار آپ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے۔ ہمارے اگلا ٹیلی فون کالر ہیں مکرم طاہر احمد صاحب کھوکر، جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہمارے پروگرام کے یہ ریگولر کالر ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طاہر کھوکر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اور ویلکم ٹو بیک۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کے، آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ۔ تو پہلے ڈرکا کی طرف سے بھی آپ کو السلام علیکم، اور سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں ایک عذاب آیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں طاعون کا عذاب آیا۔ ان دونوں واقعات میں کیا مماثلت اور کیا فرق ہے، اور کیا کشتی نوح حقیقی تھی یا روحانی؟ تو اس پر تھوڑی سی روشنی اور تفصیل کا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ جی، میں مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کی تفصیل بتائیں۔ یہ بات یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے انکار کیا اور تمسخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو اب غرق ہونے والے ہیں۔ تو حقیقی رنگ میں وہاں پر بڑا زبردست سیلاب آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایک کشتی بنائی تھی جس میں کہ ان کے ماننے والے اور کچھ جاندار اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے ساتھ رکھ لو، تو وہ بچائے گئے تھے۔ تو مقصد اس کا یہی تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم سیلاب سے نجات دی، ان کو بچا لیا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت عرصہ پہلے آپ کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ اس ملک میں طاعون آنے والی ہے، اور آپ نے اس کی پیشگوئی کی، حتیٰ کہ 1902 عیسوی میں اس کا اتنا زبردست حملہ ہوا کہ گلیوں میں لاشیں پڑی ہوتی تھیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا، ایک ایک گھر میں 5 6 آدمی یکدم مر رہے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ایک روحانی کشتی تیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وعدہ دیا ہوا تھا کہ تو اور تیرے گھر کی 4 دیواریں میں جو لوگ رہیں گے وہ محفوظ کیے جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے گورنمنٹ انگریزی کو بھی یہ بتایا اور اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا کہ گورنمنٹ انگریزی خیرخواہی کے تحت طاعون کے ٹیکے لگا رہی ہے بچاؤ کے لیے، احتیاط کے لیے، لیکن میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تو اور تیرے گھر کی 4 دیواری کے اندر جو رہنے والے ہیں، تو اس سے مراد یہ میرے خاک و خشت کا مکان نہیں، بلکہ وہ ماننے والے ہیں جو میری جماعت کے اندر شامل ہے۔ تو گویا کہ اپنی جماعت کو آپ نے اپنا گھر قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو تو اور تیرے گھر کے 4 دیواری کے اندر جو رہیں گے وہ بچائے جائیں گے۔ تو ان کو منع کیا کہ اگرچہ گورنمنٹ انگریزی خیرخواہی کے تحت ٹیکہ لگوانے کا حکم دے رہی ہے، لگوا رہی ہے، لیکن ہماری جماعت کے لیے یہ وعدہ ہے اس واسطے ٹیکہ نہ لگائیں۔ تو ٹیکہ نہ لگانے کے باوجود بھی نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہ آپ کے ماننے والوں کو طاعون نے کوئی نقصان پہنچایا، بلکہ آپ اور آپ کے ماننے والے محفوظ رہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑا عظیم نشان تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ تو بے شک روحانی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی وہ قرآن مجید سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ
ظاہری بھی تھی اور روحانی بھی تھی. روحانی اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. مکرم ظفر اقبال صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے، ان سے بھی ابھی بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظفر اقبال صاحب. وعلیکم السلام سر، میں ظفر اقبال بول رہا ہوں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ احمدیت اور سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں اس دنیا میں پیدا ہوئے اور ارتقاء سے موجودہ پوزیشن میں پہنچے ہیں، یعنی کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزر کر اس صورت میں ہے جیسا کہ آج ہے، جیسے کہ سائنس کہتی ہے. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو جنت میں پیدا کیا اور مختلف مراحل سے، یعنی کہ سجدہ، شیطان کو کہا، تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، پھر اس کو جنت سے خارج کیا اور اس کو دنیا میں چھوڑا. یہ بات سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں آتی ہے، پورا رکوع بلکہ اسی بات پہ ہے. تو یہ کچھ بات میں تضاد نہیں آتا؟ ٹھیک ہے اور جناب. دوسری چیز یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنات سے ہے، جبکہ جنات کے سجدے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہے، جبکہ سجدہ تو صرف فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ فرشتے کو کہا گیا کہ آپ سجدہ کریں، لیکن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. میں محترم مولانا منیر خادم صاحب سے ان کے سوال کا جواب پوچھنا چاہوں گا. آدم کے تعلق سے ان کا سوال تھا تو میں آپ سے اس کی تفصیل بتانے کی درخواست کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہماری یہ موجودہ آدم ہیں، ان سے جو ہے وہ جو سلسلہ ہدایت شروع ہوا وہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے. اور جو تمثیلی زبان اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں جو ہمارے مفسرین کرام ہیں انہوں نے اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا. اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ آپ اس گتھی کو سلجھائیں گے، آپ کھولیں گے کہ اصل کیا معاملہ ہے. چنانچہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، اور پھر وہ شیطان کا بھی ذکر ہے، ابلیس کا ذکر ہے، اور وہ جنت کے وہ پتوں کو ڈھانکنے کا اور وہ وہاں کے درخت کو کھانے وغیرہ کا ذکر موجود ہے. لیکن یہ ساری زبان تمثیلی زبان ہے. جو باقی انبیاء علیہم السلام جب آتے رہے یہ سارے واقعات ان کے ساتھ بھی بیتتے رہے. چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ جنت میں تھے. تو جنت سے مراد کیا ہے کہ جو بھی خدا کا نبی آتا ہے وہ دنیا والوں کے لیے ایک جنت تیار کرتا ہے. اور اللہ اس کو الہاماً یہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ تعلیم جو ہے ایسی اس پہ تم نے عمل کرنا ہے، یہ تعلیم ایسی جس پہ تم نے عمل نہیں کرنا، یہ درخت ایسا ہے، یہ ممنوع درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، نہ تم نے نہ تمہارے ماننے والوں نے، اور یہ درخت ایسا ہے کہ اس کے درخت میں سے کھاؤ. تو تمثیلی زبان استعمال کی. باقی رہا یہ کہ ابلیس نے انکار کیا، معصیت کی. تو ابلیس سے مراد وہ لوگ کہ جب خدا کا کوئی بندہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے باقی انبیاء بھی شامل ہیں کوئی پیغام ہدایت دیتا ہے تو جو لوگ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں اور سب سے پہلے اس کی نافرمان بن جاتے ہیں اور ابلیس بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ابلیس کہلائے. اور وہ لوگ جو اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی طرح جو جس طرح اطاعت کا حق کا اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملائکہ فرمایا. تو یہ ساری تفصیلی زبان ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. سورہ اعراف جس کا انہوں نے ذکر فرمایا، یہ سب اگر جب تک ہم اس کو تمثیلی زبان سے ہٹ کر وہ جسمانی طور پر یا ظاہری شکلیں دیتے رہیں گے تو لازماً اس کے اندر جو ہے طرح طرح کی قباحتیں جو ہے پیدا ہوں گی. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اور پھر آپ کے بعد آنے والے خلفائے کرام نے اس ساری بات کو سلجھا دیا ہے. اور جس رنگ میں سلجھایا ہے پھر بعد میں آنے والے جتنے بھی مفسرین کرام ہیں یا دانشور ہیں اسلام میں انہوں نے اس تفسیر کو اتنا سراہا کہ صحیح اسلامی تفسیر جو کہ اسلام کی شان کو بلند کرنے والی ہے وہ تو جماعت احمدیہ کے بانی نے پیش کی اور خلفاء نے پیش کی. اور اس کے علاوہ پڑھ لیں تو وہ جو پرانوں میں جو لکھے ہوئے کہانیاں اور قصے اور جو گھڑ گھڑ کے باتیں بیان کی جاتی ہیں، مزے لے لے کے سنی جاتی ہیں، ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟
جی جزاکم اللہ. اس میں تھوڑا سا ایک بات کا میں اضافہ کر دوں کہ بات یہ ہے کہ جہاں بھی انہوں نے ذکر کیا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ جو آتا ہے، آدم بھی جنت میں ہے اور شیطان بھی جنت میں ہے. یہ کیا بات ہے؟ کیا شیطان جنت میں جا سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اس سے مراد صحیح معنوں میں یہی ہے کہ یہ جنت ارضی تھی، زمین میں ہی جنت تھی جس میں کہ آدم بھی تھے اور شیطان بھی تھا. اور جہاں پر سجدہ نہ کرنے کا ذکر آتا ہے وہاں دیکھیں یہ فرق ہے. ابلیس کا جہاں ذکر آتا ہے کانا من الجن ففسقا، وہ جنات میں سے تھا اور اس نے نافرمانی اختیار کی. لیکن شیطان کے بارے میں یہ بات نہیں آتی ہے. تو سجدے کا جہاں ذکر آتا ہے ابلیس کا ذکر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس زمانے کا، آدم علیہ السلام کے زمانے کا بڑا سردار اور بڑا لیڈر تھا، جس کو سرکش تھا جن کے لحاظ سے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرمہ عائزہ صاحبہ ہیں جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جیسا کہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کچھ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ نے نوکری معاشی کی مجبوری سے کی یا پھر شوق سے؟ اچھا ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، شکریہ. میں محترم جی ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے جوانی کے زمانے میں ملازمت بھی کی ہے، تو یہ آپ نے اپنی معاشی ضروریات کے لیے کی ہے یا اس کا کوئی اور مقصد تھا؟ اس کی وہ تفصیل جاننا چاہتی ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا. ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کے اصرار پر سیالکوٹ میں جا کے یہ ملازمت اختیار کی ہے. تو یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کے ذرائع معاش محدود تھے یا یہ کہ ضرورت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے خاندان میں زمینداری کے اعتبار سے کافی آمد تھی. لیکن بار بار کے اصرار کے لیے کہ بڑے بیٹے نے تو ملازمت کر لی ہے، کماتا بھی ہے، میرا چھوٹا بیٹا کچھ نہیں کما رہا ہے، تو بار بار کہنے کے بعد پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں ضرورت کی وجہ سے نہیں کی ہے، اپنے والد کے اصرار کی وجہ سے کی ہے. اور پھر جب آپ کی والدہ کی وفات ہوئی ہے تو پھر آپ نے وہ ملازمت ترک کر دی، واپس آ گئے تھے. تو اس لحاظ سے پھر یہ کہ ملازمت کرنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ ملازمتیں کی ہیں. اب دیکھیے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میں مکے والوں کی بکریاں جو ہے کچھ پیسے لے کر چرایا کرتا تھا. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان نبی کا یہ حال ہے تو کسی آپ کے متبع کا اور آپ کے غلام کا اس طرح سے ملازمت اختیار کرنا کوئی اعتراض والی بات نہیں بنتی ہے. رہا یہ کہ ضرورت کی وجہ سے آپ نے نہیں کی تھی ملازمت، بلکہ محض آپ کے اپنے والد صاحب کا دل رکھنے کے لیے اور ان کے اصرار پر کی تھی. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اس کے علاوہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک جگہ پر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ میں محض والد صاحب کے اصرار پر یہ ملازمت کر رہا ہوں. پھر آپ نے ساتھی والد صاحب کی کیا خواہش تھی اس کا بھی آپ نے تحریر میں اپنے ذکر فرمایا ہے کہ والد صاحب یہ چاہتے تھے کہ میں بھی دنیاوی امور سے آگاہ رہوں. تو اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ ملازمت اپنے معاشی ضروریات کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ والد صاحب کے اصرار پر کرتے تھے، اور وہ بھی اس وجہ سے تاکہ دنیاوی امور سے بھی آپ کی آگاہی ہو سکے. اب ہم اپنے پروگرام کے سوالات کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے کہ پہلے سوال سے جس طرح کہ محترم مولانا کریم الدین صاحب شاہد نے بڑی تفصیل سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں ایک مصلح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد نبوت کی کیا قسمیں ہیں جو کہ جاری رہتی ہیں، اور موجودہ زمانے میں جو کہ نبی اور رسول میں ایک فرق بتایا جاتا ہے تو اس کی کیا تفصیل ہے، یہ میں آپ سے جاننے کی خواہش رکھتا ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ تفصیل بتا دیں. نبی اور رسول کا جہاں تک ذکر ہے، نبی کی تعریف میں یہ بات آتی ہے کہ وہ شخص جو خدا تعالیٰ سے الہام پا کر غیب کی خبریں بتانے والا ہو، اور وہ جو غیب کی خبریں بتاتا ہے اس کے اندر ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق انذار سے ہوتا ہے، ڈرانے سے ہوتا ہے، ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق بشارت اور خوشخبری سے ہوتا ہے. اور ایک اس میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ وہ ایسا شخص نبی کہلاتا ہے جو بکثرت الہامی اور غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ سے حاصل کر کے لوگوں کو بتائے. قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے.
اور رسول وہ ہے جو خدا کی طرف جو یہ اس پیغام کو لے کے پھر آگے لوگوں تک جو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے وہ اس کو پہنچائے. تو اس لحاظ سے ہر نبی کو رسول بھی ہونا پڑتا ہے. نبی رسول بھی ہے، رسول نبی بھی ہے، دونوں ہی باتیں ہیں. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو ابھی یہ ذکر ہوا کہ بکثرت ہونا چاہیے، تو اس قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے غیب سے اللہ تعالیٰ اطلاع نہیں کرتا. فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اب بکثرت غیب اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرتا مگر اس کو جو اس کا رسول ہے. تو نبی کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کو جو الہام عطا ہو، جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملیں، جو انذاری پیشگوئیاں ہوں، وہ بکثرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملیں. تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا کہ بعض نبی اللہ تعالیٰ نے شروع جب سے کائنات پیدا ہوئی یا نبوت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، تو ہم سے پہلے جو سلسلہ نبوت تھا تشریع وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. قرآن مجید میں اس سلسلے کے بارے میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا. فرماتا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی، اس میں نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. اس تورات کے ذریعہ فیصلہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی یہودیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کے وہ نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، کامل فرما بردار تھے، وہ یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے. تو کیا معلوم ہوا کہ ایک شریعت والا نبی ہوا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور پھر باقی غیر شرعی نبی بھی اسی شریعت کو چلانے کے لیے آتے رہے. تو پھر نبوت کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک شریعت والا نبی، ایک بغیر شریعت کے نبی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہاں قرآن مجید میں بھی کوئی ایسا فرمان موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت والے نبی ہیں آپ کے بعد بھی غیر شرعی نبوت کا سلسلہ جاری ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا فرق رکھا ہے اسلامی شریعت میں. وہ یہ ہے کہ پہلی شریعت یعنی شریعت موسوی، اس کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ جو نبی بغیر شریعت کے آئیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامل پیروی کے نتیجے میں ان کو نبوت ملے، وہ براہ راست ان کو نبوت ملتی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھ دی کہ جس کو بھی نبوت ملے گی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور اطاعت کے نتیجے میں ملے گی، یہ انعام حاصل ہوگا. چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصُّلَحَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعامات عطا فرمائے گا. کون کون سے انعامات؟ نبوت کے اور صدیقیت کا اور شہادت کا اور صالحیت کا. اس کے بارے میں جو مولانا اشرف علی تھانوی کا جو ترجمہ قرآن ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہے. دیوبندی حضرات کے لیے بتاتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو صراط الذین انعمت علیہم سورہ فاتح کی آیت ہے، اس میں کون سے انعام ہیں؟ اس میں وہ 4 انعام مراد ہیں جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں بیان کیے گئے ہیں. انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے. تو پھر کیا ثابت ہوا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی انعام ہے نبوت کا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اسی شخص کو مل سکتا ہے یہ انعام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور کامل اطاعت کرنے والا ہو، فنا فی الرسول ہو. اسی کو امتی نبوت کہتے ہیں، اور یہ امتی نبوت مخصوص ہے امت محمدیہ کے لیے. چنانچہ یہ نہیں کہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے امتی نبوت کی اصطلاح یا ذلی نبوت کی اصطلاح اپنی کتب میں لکھی ہے، بلکہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے جو بزرگان اسلام تھے وہ بھی ان اصطلاحات کا استعمال کرتے رہے. چنانچہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو
10ویں صدی ہجری کے بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب ہے موضوعات کبیر۔ انہوں نے اس میں یہ وہ حدیث کے حوالے سے جس میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اگر زندہ رہتے تو وہ صدیق نبی ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا بیٹا یہ ابراہیم زندہ رہتا تو یہ صدیق نبی ہوتا۔ تو سوال اٹھاتے ہیں کہ جب خاتم النبیین کی آیت آ گئی تو یہ پھر صدیق نبی کیسے ہو گئے، پھر نبوت کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب وہ خود دیتے ہیں، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا ینسخ ملتہ، جو آپ کے ملت کو منسوخ کر دے، ولم یکم من امتہ، اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ چنانچہ پرانے بزرگ بھی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امتی نبی کے مطلب ہے کہ وہ بھی قائل تھے، مانتے تھے اس بات کو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذلی نبوت کا بھی رکھا ہے۔ ذلی نبوت کا مطلب کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور کامل اطاعت میں آپ کے اندر فنا ہو کر آپ جیسے وجود کا جو ہے وہ درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آپ کی مطابعت میں، آپ کی کامل پیروی میں۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امیین میں آئے ہیں اور یہ تعلیم کتاب اور حکمت اور تلاوت آیات اور تزکیہ نفس کا کام کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور لوگوں میں بھی تشریف لائیں گے جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے، وہ بعد میں آئیں گے، وہ بھی یہی کام کرے گا چاروں جو آئے گا، گویا آپ کا ذل اور آپ کا بروز ہوگا۔ اس بات کو لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نبی کا یہ حق ہے، حق لہ، اس آیت کی تشریح کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، ینعکس لہ انوار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس کا حق ہے؟ مسیح موعود کا، امام مہدی کا، جو کہ آپ کے بعد آئے گا، کہ اس کے اندر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس ہو۔ چنانچہ میں وہ حوالہ جو انہوں نے بیان فرمایا ہے پورا آپ کو یہاں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ حق لہ ان ینعکس فیہ انوار سید المرسلین، کہ اس کا یہ حق ہوگا، یعنی امام مہدی کا، کہ اس کے اندر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا عکس آئے، ذل ہو وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں وَيَزْعَمُ الْعَامَّةُ أَنَّهُ إِذَا نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ كَانَ وَاحِدًا مِّنَ الْأُمَّةِ، عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے زمین میں نازل ہوں گے تو ایک واحد صرف ایک امتی ہوں گے اور کچھ نہیں، کلا بل ہوا شرح للاسم الجامع المحمدی، بلکہ وہ کیا ہوں گے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع اسم کی شرح ہوں گے، وَنُسْخَةٌ مُنْتَسِخَةٌ مِّنْهُ، اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے نکلے ہوئے ہوں گے، آپ کا ذل ہوں گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی ذلی نبوت کے بارے میں فرمایا کہ ذلی نبوت کیا ہے؟ ذلی نبوت یہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا۔ اب سوال ایک یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی فرما دیا کہ امتی نبی ہو سکتا ہے، ذلی نبی بھی ہو سکتا ہے، دونوں باتیں قرآن مجید سے استنباط ہو گئی، تو کیا 1400 سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے ذلی نبی اور کتنے امتی نبی آئے؟ یہ مسئلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو امام مہدی اور مسیح موعود آئے گا، اس کے اور میرے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ چنانچہ حدیث یہ ہے، الا انہ لیس بینی و بینہ نبی و انہ نازل ولا رسول الا انہ خلیفتی فی امتی من بعدی، کہ سنو میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ نازل ہوگا، وہ رسول ہوگا، وہ میری امت میں میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، یہ آپ نے بیان فرمایا۔ تو اب 1400 سال میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے تو نبوت کا سوال ختم ہو گیا۔
اب اس 1400 یا 1300 سال کے عرصہ جو گزرا 1200 سال کا، اس عرصے کے اندر کیا ہے پھر انتظام ہدایت کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجددین کو بھیجے گا۔ اس کے لیے حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر جو دین کی تجدید کرے گا اس اسلام کے لیے۔ تو 1400 سال کے اندر ہر صدی میں، 1300 سال کے اندر ہر صدی میں مجددین کا سلسلہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امام مہدی اور مسیح موعود کا رکھا، جیسا کہ فرمایا لیسا بینی و بین نبی۔ تو نبوت کے بارے میں جو یہ تفصیل تھی جو آپ نے بیان فرمائی کہ کیا ہے اسلام میں اور اس کا کیا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں رکھا ہے، تو یہ ساری رہنمائی تو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے قرآن کریم اور احادیث کی پیشگوئیوں سے کہ اسلام پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب کہ ایک مصلح کی ضرورت ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی شرط اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ اس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، یعنی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی خادم ہوگا وہی امت محمدیہ میں نبوت کا درجہ پا سکتا ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے رابطے میں، ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ترتیب بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے ان سب کا نام پڑھ دیتا ہوں۔ مکرم فہیم احمد صاحب راشد ہیں، مکرم ایم رشید احمد صاحب ہیں، مکرم شیخ فرقان صاحب ہیں اور مکرم رضوان احمد صاحب ہیں۔ ان سے انشاءاللہ ہم اللہ ترتیب بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم فہیم احمد راشد صاحب سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ فہیم احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ اپنا سوال پیش کر دیں مکمل۔ جی حضرت کو سلام، باقی ٹیم کو سلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ حضرت اسلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن کے 700 حکم کو ڈالتا ہے یا ایک حکم کو بھی ڈالتا ہے اس کا اپنے ہاتھ سے اپنے جنت کا دروازہ بند کرتا ہے، تو 700 حکم کون سے ہیں، اس کی کچھ ڈیٹیل؟ اچھا جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ میں مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ان کے سوال کا جواب پوچھنا چاہوں گا۔ اس کے لیے تو آپ کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی احکام دیے ہیں ان کی تعداد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اندازے کے مطابق بیان فرمایا کہ 700 حکم بنتے ہیں، تو وہ اب یہ موقع نہیں ہے کہ ان احکام کو ایک ایک کر کے بیان کیا جائے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ پر واضح ہوگا، اور مسیح موعود علیہ السلام کی کلام کی صداقت آپ پر واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور 700 سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ صرف 700 احکام ہیں، 700 زیادہ بھی ہیں۔ جی جی اب ہم بات کرتے ہیں مکرم ایم رشید احمد صاحب سے ہیں، جو کہ کرناٹک انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رشید صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ تمام جو چینل میں جو موجود ہے مولانا صاحب کو بھی رائے کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، شدی کی تحریک کے جو سلسلے میں جمعیت احمدیہ کیا خدمت سر انجام دی، جبکہ یہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا سنت جماعت کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ شدی کی تحریک میں احمد رضا بریلوی صاحب کے جو بڑے فرزند تھے مفتی احمد اعظم صاحب، انہوں نے شدی کی تحریک میں 5 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بنایا کر کے انہوں نے یہاں بہت زور زور سے تقریریں کی تھی۔ اس معاملے میں مجھے ذرا تفصیلی گفتگو جو بتا دیے تو آپ کا جناب۔ جی جزاکم اللہ، شکریہ۔ میں مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کتاب کا مطالعہ کریں جو کہ دیوبند کے 100 سال پورے ہونے پہ دیوبند والوں نے شائع کی تھی، دیوبند کی تاریخ۔ اس میں وہ دیوبند والوں نے پوری تفصیل سے شدی کا بھی مضمون اٹھایا ہے، اور باوجود نہ چاہنے کے اس میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ اس وقت شدی کے لحاظ سے خدمت میں بہت آگے رہے، اور بڑے بڑے ان کے چودھری ظفر اللہ خان صاحب وغیرہ اور بعض اور صاحب یا آگے رہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے جو ہے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔
لیکن شدی کے حوالے سے اصل یہ نہیں ہے کہ باقی مسلمان فرقے سامنے نہیں آئے باقی بھی آئے، لیکن منظم طور پر اور ایک ایسے ڈھنگ سے کہ جن لوگوں نے یہ شدی کی تحریک چلائی تھی، خاص طور پر آریوں نے، مقصد شدی کا میں ذرا تھوڑی بتا دیتا ہوں، مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں ہندوستان میں، یہ پہلے سے ہمارے ہی مذہب کے تھے، ہندو تھے، اب ہم ان کو شدھ کر کے دوبارہ پھر اپنے مذہب میں لے آئیں گے۔ چنانچہ ان دنوں آریہ سماج کی جو تحریک تھی، اور بھی بعض ہندوؤں میں بعض تحریکات تھیں، ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کو شروع کیا، اور مقصد پیچھے سے اس کا کچھ سیاسی تھا کہ اس طریقے سے اپنے جو قوم ہے ان کو اکٹھا کیا جائے اور مسلمانوں سے ان کو الگ کیا جائے۔ تو جب یہ تحریک شروع ہوئی تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، ظاہر ہے کہ حضور اس وقت خلیفہ تھے، ان کے ہاتھ میں باغ ڈور تھی، تو جس وقت بہت زیادہ زور پڑ گیا تو صلح کی طرف آمادہ ہوئے۔ تو جو دوسرے باقی جو بزرگ تھے، ان لوگوں کے علماء یا ان کے فرقوں کے لیڈر، ان کو بلایا گیا کہ بھئی یہ آ جائیں صلح کے لیے، یہ اب تیار ہیں آپ کے صلح کرنے کے لیے، تاکہ مل بیٹھیں، کوئی فساد نہ ہو، ایسی کوئی بات۔ چنانچہ ان ہندو لیڈروں نے اس وقت کہا، جو تاریخ میں ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، قادیان سے بلایا جائے احمدیہ جماعت کے لوگوں کو۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیغام بھجوایا گیا کہ آپ جو ہے وہ آئیں اور یہاں آ کے اس تعلق میں کچھ بات چیت کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تحریک جو چلی اور جو اس کا دفاع ہوا، اور جو صف اول میں اس دفاع کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے، وہ تو جماعت احمدیہ تھی، اور تاریخ کی ان باتوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں۔ لیکن بے شک دوسرے علاقوں میں، پاکستان وغیرہ میں، ادھر ادھر تاریخ کو مسخ بھی کیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ جو صحیح حقیقت ہے اس سے اس کو دور اٹھایا جا رہا ہے۔ تو بے شک وہ کریں، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ آج بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس وقت یہ فیصلہ کرنے لگے تو ہندو لیڈروں نے کہا کہ ابھی یہ جو دوسرے مسلمان لیڈر آئے ہوئے، ان سے تو ہمارا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، قادیان والوں کو بلاؤ۔ اور بڑی بے لوث خدمت اس زمانے میں جو ہے وہ یو پی کے علاقے کے اندر جو شدی کا بازار گرم تھا وہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میدان کو جماعت احمدیہ نے سر کیا۔ نہ صرف جماعت احمدیہ کے علماء نے، بلکہ جماعت احمدیہ کے بڑے بڑے بزرگوں نے، اور جو نازک مزاج لوگ تھے وہ بھی اس میدان میں کودے۔ چنانچہ ایسے ایسے لوگوں نے جا کے وہاں پہ خدمات سر انجام دی ہیں جن کے متعلق ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جا کے دیہاتی لوگوں کی اناج کاٹیں گے، دیہاتی لوگوں کے ساتھ دیہاتی کاموں میں مدد کریں گے، ان کے دل جیتے ہیں، ان کو اسلام سکھایا ہے۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات کے ہم گواہ ہیں کہ شدی کے زمانے میں جو جماعت احمدیہ کے ذریعہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، آج بھی دیہاتوں کے دیہات یو پی میں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ ساندن چلے جائیں، سالے نگر چلے جائیں، اور بعض اور علاقے ہیں چلے جائیں، وہاں پر آج بھی اسی زمانے کی جماعتیں موجود ہیں ہماری۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ۔ جی تھوڑا سا میں ظرافت کا ہی کہوں گا کہ میدان تو اس وقت شدی کا جو مارا ہے وہ جماعت احمدیہ اور ان کے لیڈروں نے، ان کے بڑے بڑے اسکالرز اور ایڈوکیٹ وغیرہ نے۔ اور جب یہ معاملہ ختم ہو گیا، آج اس تاریخ کو مسخ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے کیا یا فلاں نے کیا ہے، تو آخر وہ 5 لاکھ کدھر گئے ہیں؟ وہ تو سارے جماعت احمدیہ کے۔ دوسری بات یہ کہ آج دوسرے مسلمانوں کا یہ شیوا بن گیا ہے کہ جماعت احمدیہ کی جو تبلیغی خدمات ہیں ان کا صحرا اپنے سر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ نے جو مساجد یورپ میں، امریکہ میں وہاں بنائی ہوئی ہیں، دہلی سے جو ہے وہ ایک کیلنڈر شائع ہوا، اس میں انہوں نے یہ ان مساجد تو ہماری ہیں اور دیا کہ یہ مسلمانوں نے وہاں مسجد بنائی ہوئی ہے۔ یا اسی طرح پنجاب کا مشہور واقعہ ہے کہ یہاں شمس آباد ہی ہے نا، شمسپور، وہاں مسجد جماعت احمدیہ نے بنائی، اور انہوں نے اپنے جماعت اسلامی والوں نے اس کا کریڈٹ اپنے سر لے کر کہا کہ دیکھو جی ہم بڑا تبلیغی کام کر رہے ہیں، یہ مسجد ہم نے بنائی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہی میں سے ایک شخص جو جماعت اسلامی کا سرگرم رکن تھا، مولوی عبدالرحیم صاحب مرحوم، تو وہ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا جھوٹ کہ یہ مسجد قادیانیوں کی ہے اور یہ کہتے ہیں ہماری ہے۔
تو بات یہ ہے کہ جہاں جہاں مساجد جماعت احمدیہ نے یورپ میں امریکہ نے بنائی ہیں وہ باقاعدہ ان کو پھر اپنے نام لے کے اس کا صحرا اپنے سر لگانا چاہتے ہیں. یہ ان لوگوں کا شیوا بن گیا ہے. جی جزاکم اللہ. وہ میں کہتا ہوں ذرا مولانا عبدالرحیم صاحب مولسان ذکر فرمایا وہ ذکر ہو جائے کہ وہ تو سچ کو دیکھ کے ان کے جھوٹ سے بیدار ہو کے اسلام جماعت میں آئے اور جماعت قبول کی اور بیعت کی. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اتنے غصے میں آئے کہ ان کو لدھیانہ میں اپنی مسجد کے اندر لے جا کے اذیتیں دے دے کے شہید کر دیا. جی اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں ہمارے ساتھ مکرم شیخ فرقان صاحب سے جو کہ اودیشہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرقان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں مول صاحب کو میرا سلام. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے صحیفے آئے ہوں گے مگر ہم نے جو ہے صرف 4 صحیفے جانتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف. اور کوئی صحیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے لوگوں کے لیے بھیجا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا جانکاری چاہتے ہیں. اچھا جزاکم اللہ شکریہ. میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا. عام طور پر مسلمانوں میں یہ 4 صحیفے ہی گنے جاتے ہیں اور عام پنجابی میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ عرش و عیاں 4 کتاباں 5واں آیا ڈنڈا. تو مشہور تو یہی ہے لیکن مختلف صحیفے جو آتے ہیں، جو تورات ہے، تورات کے اندر بھی کئی انبیاء کے صحائف موجود ہیں. تو اس لحاظ سے وہ شرعی کتاب تو بے شک نہیں ہوگی لیکن انبیاء کو صحیفے ضرور دیے گئے ہیں. لیکن جو مشہور ہیں عام وہ یہی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے. اس کا عام چرچا کیا جاتا ہے اور ضروری کہ ہر نبی کو شریعت دی گئی ہو یا کتاب دی گئی ہو. جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور ان کے بعد پھر بگاڑ جوں پیدا ہوتا گیا اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے. تو قرآن میں آتا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پے در پہ نبی بھیجے ہیں، یکے بعد دیگرے نبی بھیجے ہیں. تو ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. تو اب 1,24,000 انبیاء کی تو تاریخ ہم جانتے نہیں ہیں. تو بہرحال جو مشہور صحیفے تھے، جو اہم صحیفے تھے، ان کا قرآن مجید نے ذکر فرما دیا ہے. تو اس لحاظ سے اسی حد تک ہمارا علم کافی ہے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ جزا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم رضوان احمد صاحب جو کہ ہریانہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رضوان احمد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب اپنا سوال پیش کریں. میرا نام رضوان عالم ہے. ٹھیک ہے. میں انڈیا بھیوانی سے بول رہا ہوں. جی اپنا سوال پیش کریں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ احمدیت کا غلبہ 300 سال کے اندر میں ہو جائے گا. یہ غلبہ جو ہے وہ کس رنگ میں ہونا ہے؟ دلائل کے روح سے غلبہ ہونا ہے یا اکثریت میں احمدیت قبول کر لینا ہے ہر مذہب میں؟ ٹھیک ہے جناب شکریہ. میں محترم مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو جواب دیا جائے. غلبہ جو ہے، اصل غلبہ جو ہے وہ تو دلائل کی روح سے ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو دنیاوی غلبہ یا عددی غلبہ وہ بھی عطا فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ ہوتا رہتا ہے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب آپ مبعوث ہوئے اور جو دلائل اور جو براہین قرآن مجید سے اور احادیث کی روشنی میں پیش فرمائے وہ ایسے غالب دلائل ہیں کہ ان کے اوپر آج تک کوئی غالب نہیں آ سکتا. کسی کو جرت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے. تو یہ غلبہ تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال سے عطا فرما دیا ہے. باقی رہا یہ جو عددی غلبہ جس کو کہتے ہیں یا اور لحاظ سے دنیاوی غلبے جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آج نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کل کو جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ غلبہ حاصل ہو گیا. چنانچہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو 1400 سال ہو گئے نا، لیکن آج بھی عددی لحاظ سے مسلمان تو عیسائیوں کے بعد ہی ہیں، پہلے تو نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے اور بھی لحاظ سے تو یہ جو غلبہ ہے یہ آہستہ آہستہ اب اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو غلبہ ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ سے ہی اس کو مقدر کر رکھا ہے.
चुनाचे मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज के बाद से तीसरी सदी को तकलीफ तुम पहुँचोगे कि अल्लाह ताला ये गलबा अता फरमा चुका होगा और ईसा का इंतज़ार करने वाले सब नाउमीद और बदजन होकर इस झूठे अकीदा को छोड़ देंगे। दुनिया में एक ही मज़हब होगा और एक ही पेशवा। मैं तो एक तुखम रेजी करने आया हूँ, सो मेरे हाथ से वो तुखम बोया गया। यानी आपने बीज बो दिया, फिर बीज का क्या होता है तरीका? बीज आहिस्ता आहिस्ता पनपता है, उठता है, फिर पौधा बनता है, फिर बड़ा होता है, एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त एक वक्त के अंदर हो जाता है। चुनांचे इसी तरीके से हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 3 सदियों का फरमाया। चुनांचे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से इस 100 साल के अरसे में, बल्कि कुछ और सालों में, 125 साल के अरसे में अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता ये गलबा जमात को अता फरमाया है। पहले कादियान में थे और आज दुनिया के 200 मुल्कों में अल्लाह ताला के फजल जमात फैल गई है। पहले चंद थे, सैकड़ों में थे, फिर हज़ारों में हुए, अब लाखों और करोड़ों में अल्लाह ताला ने ये तादाद कर दी है। पहले जो है वो हमारे मसाजिद में हमको कोई भी मस्जिद नहीं थी मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, अमृतसर के अंदर से मस्जिद से धक्के मार मार कर निकाल दिया गया। तो मसीह अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं, अब हमारी अलग मसाजिद होंगी और इनके पीछे हमारी नमाज भी नहीं होगी। अल्लाह ने मुझे मना फरमा दिया। तो क्या अल्लाह ताला ने हमको मसाजिद नहीं अता की? हर साल रोज़ बरोज़ मस्जिदें बन रही हैं, 20 ज़बानों में कुरान मजीद के तर्जमे हो चुके हैं और स्कूल, हॉस्पिटल के लिहाज से, दूसरी ज़रूरियात के लिहाज से मखलूक खुदा की ना सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया के इन ममालिक में जहाँ से जमात शुरू हुई, बल्कि अफ्रीका के दूर दराज ममालिक में भी ये सिलसिला जारी है। तो तरक्की। और फिर ये जो आज हम देख रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि कादियान दारुल अमान से लाइव प्रोग्राम जो है MTA पर टेलीकास्ट होगा। और ये ख़ास तौर पर सैयदना हज़रत अक़दस अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह ख़ामिस सैयदुल्लाह ताला बिन नसील अज़ीज़ के इस मुबारक दौर में तो अल्लाह ताला ने तरक्कियात और फतूहात का एक दरवाज़ा खोल दिया है कि जहाँ से ये आवाज़ उठी थी उसको साबित करके दिखाने का एक काम हुआ कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। उस वक़्त जबकि सिर्फ 3 या 4 आदमी हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जानते थे, और आज मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। आज ये जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, और ये दुनिया का कौन सा हिस्सा है, कौन सा जजीरा है, कौन सा बर आज़म है कि जहाँ तक ये आवाज़ नहीं पहुँच रही। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत की इस दलील को अगर ये लोग ज़रा ठंडे दिल से इस पर भी गौर करें तो इनके लिए यही काफ़ी है। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। एक और टेलीफोन कॉलर हैं मुकर्रम शहजाद सरवर साहब, जो कि स्वीडन से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शहजाद सरवर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल एहसान। अपना सवाल पेश करें। तो ये सवाल सर मैं पेश करता हूँ। आप हमारे शार्ट से सवाल सुनते हैं और बाद में इतनी लंबी तकमीज बांध के और इतने पता नहीं कौन कौन सा दवाई देते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि आपने आखिरी प्रोग्राम में ना, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है। अपना सवाल मुकम्मल पेश करें। आखिरी प्रोग्राम में आपके एक दोस्त ने कहा था कि जी ये काफर या जो मुशरिक हैं इनकी अल्लाह बख्शिश फरमा देगा, या इस तरह की उन्होंने बात की। और ये भी उन्होंने कहा कि उनके अमाल दिखाए जाएंगे नेकियों और बदियों के। और ये बात फरमाई गई सिर्फ मुसलमानों के लिए और काफिरों के लिए। आपको मैं आयत से बता देता हूँ। सूरह तौबा में आयत है 80 नंबर आयत है, और सूरह तौबा की 113 आयत है, और सूरह नसा की 168 आयत है। और इसी तरह सूरह मोहम्मद में 334 आयत है, जिसमें कहा गया है कि काफिर जो हैं इनकी हर चीज बख्शिश नहीं है। आप खुद भी देख सकते हैं, ये ऑनलाइन में मैं आपको बता रहा हूँ। और तो यही मेरा सवाल है कि आप काफिरों को ये कह रहे हैं कि ये काबिल बख्शिश हैं, और ये कुरान कभी भी इनको बख्शिश का सवाल पैदा ही नहीं होता कि वो बख्शे जाएं। तो आपके मज़हब में और आप ये क्यों अहादीस में ऐसी बातें कहते हैं और कुरान के बारे में भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं? ठीक है जनाब, आपका सवाल हमें मिल गया है। हमारे इस प्रोग्राम में किस वक्त और किस हवाले से इस किस्म की बात हुई इसका तो हमें इल्म नहीं है। ताहम इस वक्त मैं मोहतरम मौलाना करीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इनके सवाल का जवाब दिया जाए। बात यह है कि जो लोग हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद को नहीं मानते
اور ان کا انکار کر دیا، یا اسی طرح سے آپ سے پہلے کے زمانوں میں بھی جو بھی آنے والے نبی کا انکار کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں تو لازماً ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی، اس واسطے کہ جان بوجھ کے انہوں نے اس نبی کا انکار کیا، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن وہ عذاب بھی ایک محدود وقت کے لیے ہوگا، نہ کہ دائمی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہی اور احادیث کی روشنی میں کہ بخشش کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کو ہے، کس کو بخشنا ہے کس کو نہیں بخشنا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مسلمان ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی وہ بخشا جائے گا، جبکہ اس کے اعمال اس قابل نہ ہوں کہ وہ بخشا جائے۔ تو یہ بخشش کا کام تو اللہ کے سپرد ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ہاں، جو ظاہری باتیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں، جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن مجید کا انکار کیا، ان لوگوں کو تو بہرحال سزا ملنی ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب بھی جو ہے ایک وقتی ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ جہنم کے دروازے بعد صبح کھڑکھڑا رہی ہوگی اور اس کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ دراصل وہ ایک قسم کا ہسپتال ہوگا جہاں پر کہ ایسے مریضوں کو داخل کیا جائے گا جن کو آپریشن کی ضرورت ہوگی، آپریشن کیا جائے گا، جن کو محض دوائیوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے دوائیوں سے۔ تو بہرحال تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جہنم دائمی نہیں ہے بلکہ یہ عارضی ہے، اس وقت تک جب تک کہ ان کی ارواح اس قابل نہ ہو جائیں کہ ان کی بخشش کر دی جائے، اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کافر بالکل ہی بخشا نہیں جائے گا، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اصل سوالات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ہماری گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آخری زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک مصلح کو مبعوث کرے گا جس کے ذریعے سے وہ اسلام کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ایک سچے نبی کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں، اس کی کیا علامات اور نشانات قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں، اس کے تعلق سے میں کچھ تفصیل محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے جاننا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات ایسی بیان کی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی صداقت کے لیے ایک بطور حجت کے ہیں، اور ان دلائل کی روح سے ہم یہ پرکھ سکتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل دیتے ہوئے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یہ سورۃ یونس کی 17ویں آیت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں سے کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تمہارے اندر اپنی عمر گزاری ہے، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے، تو 40 سال سے پہلے کی آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ پیش فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر نوجوانی کا بچپن گزارا ہے، نوجوانی گزاری ہے، تو اس لحاظ سے تم عقل نہیں کرتے کہ میری جوانی کا زمانہ کیسے گزرا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ عکاس کا میلہ لگنے لگا ہے، بڑا مشہور میلہ ہر سال لگا کرتا تھا، تو سرداران مکہ جو ہے وہ بیٹھ کے سوچنے لگے کہ ہم دعوی نبوت کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس رنگ میں پیش کریں گے۔ کسی نے کہا کہ بھئی اس کو کہو کہ یہ مجنون ہے، کسی نے مشورہ دیا، تو وہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے دوسرے نے کہا کہ بھئی اس کو مجنون کیسے کہو گے، تمہارے اندر جو ہے بچپن اس نے گزارا ہے، نہایت ہی صاف ستھرا بچپن اس کا تھا، جوانی اس نے گزاری ہے، بہت ہی اچھی زندگی گزاری ہے، صدوق اور امین یہ مشہور تھا، اب تمہیں اسے مجنون کہو، شاعر کہو یا اور کچھ کہو، یہ تو بات بنتی نہیں ہے۔ تو آخرکار وہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ تو کوئی دلیل بنتی نہیں ہے۔ تو وسلم کا زمانہ جوانی اور بچپن بالکل ایک آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہے، اور اس لحاظ سے کہ اس زمانے میں عرب کا حال یہ تھا کہ وہ انتہائی زناکار قوم تھی، انتہائی سرکش قوم تھی، شراب نوشی کرنا ان کا کام تھا، ڈاکے ڈالنا ان کا کام تھا، ہر قسم کی بدی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی بدی سے بچے۔ بت پرست قوم تھی، بت پرستی کے نزدیک تک آپ نہیں گئے ہیں، شراب کو چھوا تک نہیں ہے، اور بد اخلاقی کی بات تو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گواہی دی کہ آپ کی جوانی کا زمانہ نہایت پاکیزہ گزرا ہے، آپ قوم کی جو ہے خدمت کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال
ایک دعویٰ کرنے والے کا جو زمانی کا اور بچپن کا زمانہ ہے وہ نہایت صاف و شفاف ہوتا ہے. یہ دلیل قرآن مجید نے دی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جوانی کے زمانے تک تو پاک باز رہا ہو اور اس کے بعد جو ہی 40 سال کی عمر ڈھلی اس کی بدکاری کی طرف منتقل ہو جائے. تو یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحاقہ کی 45ویں اور 47ویں آیت ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اگر یہ شخص بناوٹی طور پر جھوٹے طور پر ہم پر یہ ایسی باتیں گھڑ لیتا جو درست نہیں ہوتی, جھوٹے طور پر گویا کہ الہام اور وحی کا دعویٰ کرتا, تو ہم اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے, یعنی اپنے مضبوط طاقت سے اس کو پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منه الوتین, اس کی شاہ رکھ ہم کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین, اور کوئی شخص بھی اس سے ہمیں باز رکھنے والا نہ ہوتا. تو گویا کہ جھوٹا مدعی نبوت جو بھی ہوگا یا جھوٹا مدعی الہام اور وحی کا جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پنپ نہیں سکتا, چند عرصے میں وہ جو ہے وہ پھر وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو گویا کہ جھوٹا مدعی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, کچھ عرصہ تو اس کا شہرہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کے سامان کر دیتا ہے, اس کے سلسلے کو بھی ختم کر دیتا ہے. اسی طرح سے ایک اور آیت میں یہ ذکر آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ سورۃ البقرہ کی 147ویں آیت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک نشان یہ بھی ہے کہ جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو اسی طرح تم نبی کو بھی پہچانو. بیٹے کو ہم کیسا اپنا بیٹا کہتے ہیں؟ اپنی بیوی کی پاک دامنی پر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ پاک دامن ہے. تو اس لحاظ سے جو بچہ اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا ہی ہے. تو اسی طرح سے نبی کی جو پاکیزہ زندگی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ گویا کہ یہ تائید کرتی ہے اس آیت کی جس پہ کہ ذکر آیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی تمہارے اندر گزاری ہے. تو گویا کہ اس کی پاک دامنی بھی ایک ثبوت ہوتا ہے اس بات کا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا صالح قد کنت فینا مرجوًا قبل ھذا, دعوے سے قبل لوگ اس جو دعویٰ نبوت کرنے والا ہے اس کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ایسا لیڈر بننے والا ہے کہ ہماری قوم کی جو ہے وہ ہدایت کے سامان بھی کرے گا اور قوم کو ترقی کی طرف لے جانے لگے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو بڑی امیدیں تم سے وابستہ تھیں, اور جب وہ دعویٰ کر بیٹھتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہوا کذاب اشر, یہ تو بڑا سخت جھوٹا ہے. تو گویا کہ دعوی نبوت سے پہلے اس کی زندگی قوم کے لیے ایک امید کی زندگی ہوتی ہے کہ یہ شخص ضرور ہماری نیا کو کنارے لگانے والا ہے, ہمیں دکھوں اور دردوں سے نجات دینے والا ہے, یہ زندگی اس کی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام یقولون افترا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ طور پر دعویٰ کر دیا ہے؟ تو فرمایا قل فاتو بعشر سور مثلہ, گویا کہ تحدی کہ جو الہام اور کلام مجھ پر نازل ہو رہا ہے ایسا کلام تم بنا کر دکھا دو. تو گویا کہ چیلنج ہوتا ہے کہ بڑے بڑے زباندان عرب میں اس وقت موجود تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی ہیں, قرآن مجید نازل ہوا ہے, چنانچہ لبید ابن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تو شعر کہنا ہی چھوڑ دیا تھا. کیوں کہ جو قرآن مجید میں عظیم باتیں بیان ہوئی ہیں, جس رنگ کا وہ کلام ادبی لحاظ سے یا اپنے معارف کے لحاظ سے ہے, یہ کلام سوائے خدا کے اور کوئی کر نہیں سکتا. انہوں نے شعر کہنا ہی چھوڑ دیا تھا آخرکار. تو گویا کہ نبی پر جو کلام نازل ہونے والا ہوتا ہے اس کی مثل کوئی بنا نہیں سکتا, چیلنج دیتا ہے نبی, تو یہ بھی اس کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے فرمایا کہ ہاں یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا کہتے ہو تو پھر یہ مباہلہ کر لو, دعا کرو کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب نازل کر لے, لیکن وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جھوٹا مدعی نبوت ہوگا اپنے لیے ہلاکت کی دعا ہرگز کر نہیں سکتا. تو یہ بھی اس کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے. ایک دو اور آیتیں پیش کر کے میں اپنے اس بیان کو ختم کروں گا کیونکہ وقت محدود ہے. اللہ تعالیٰ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَهُ السَّبِيلِ الْعَابِرِ, جیسا کہ ہمارے ایک دوست نے سوال بھی کیا تھا نوح علیہ السلام کی حفاظت کا, تو اللہ تعالیٰ اس نبی کی حفاظت کے سامان کرتا ہے, دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. تو اسی طرح سے ان کے قتل پر قادر ہونے نہیں دیتا. مثال کے طور پر
یا بہت ساری بلائیں جو آنے والی ہیں جیسے کہ تعاون ہوا یا سیلاب ہوا، ایسے آفات اور بلیات سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات جو قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتی ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پھر اسی طرح کی اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کے ماننے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، تو گویا کہ نبی اور اس کے ماننے والے غالب آتے چلے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے، ان کا قدم پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو یہ دلائل قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اور سب سے بڑی دلیل یہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ سورۃ جن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے علم غیب اپنے انبیاء پر کھولتا ہے، یہ ان کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ بناوٹی طور پر کچھ باتیں بیان کریں گے تو وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا، لیکن جو بات بھی وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر وہ بات یقیناً سچی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ بات اس کی من گھڑت نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، تو بہرحال یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ قرآن مجید نے سچے اور جھوٹے میں امتیاز کرنے کے لیے مابہ الامتیاز بیان فرمایا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ امت محمدیہ میں جس نبی کے آنے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، تو امت کے جو بزرگان گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے متبعین کو یہ وصیت کی ہے کہ جب وہ موعود آئے گا تو اس وقت اس کی بیعت کر لینا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کے تنزل کے دور کا ذکر کرتے ہوئے مسیح و مہدی کی آمد کی خبر دیتے ہوئے باقاعدہ مسیح کے ظہور کا جو مکان ہے اور جو وقت ہے، یہ تفسیرات بھی امت کے بزرگان نے بیان فرما دی ہے۔ تو میں وقت کی رعایت سے چند ایک حوالہ جات محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے جاننا چاہوں گا۔ یہ نہیں کہ صرف امت کے بزرگان نے کہا کہ جب وہ آئے تو بیعت کر لینا، دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاکیدی ارشاد تھا کہ اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج فانہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ جب اس کی خبر تم کو ملے تو فوراً جا کر اس کی بیعت کر لینا، چاہے تمہیں برف کے پہاڑوں پر گھٹنوں کے اوپر رگڑ رگڑ کے جانا پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، مہدی ہے وہ۔ تو یہ تاکیدی ارشاد تھا بیعت کرنے کے بارے میں۔ اور ایمان افروز یہ بھی بیعت کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ آپ نے فرمایا، بزرگان نے بھی فرمایا، اس میں ایک حضرت شاہ رفیع الدین صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے قیامت نامہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی جب بیعت لے رہا ہوگا تو آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی بیعت کر لو۔ چنانچہ آج دیکھیں یہ کتنا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ہر سال جو یہ عالمی بیعت ہوتی ہے تمام دنیا کو آسمان سے آواز آتی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ایمان افروز کیا ہوگا؟ تو بیعت کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی ارشاد فرما دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ آئے گا کہاں، وہ بھی سارے آپ نے اشارے فرما دیے، اور پھر وقت کے بارے میں بھی آپ نے بیان فرما دیا کس وقت آئے گا۔ چنانچہ کہاں آئے گا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ایک بڑا لمبا کشف ہے جو صحیح مسلم میں بیان ہوا ہے۔ اس میں آپ نے پہلے فرمایا اسلام کی حالت کہ بھی کیا بگڑ جائے گا، دجال آئے گا وہ اور بھی بگاڑ پیدا کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امام مسیح موعود کو اور امام مہدی کو نازل فرمائے گا۔ وہ کہاں آئے گا؟ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس نازل ہوگا۔ اب سوال یہ تو آپ نے پھر طے فرما دیا کہ دمشق جب تلاش کرنا ہے امام مہدی کو، دمشق کے مشرق کی طرف دیکھنا، دمشق کے مغرب کی طرف نہیں دیکھنا۔ اچھا اب سوال ہے کہ مشرق کی طرف کیا آپ نے ملک کے بارے میں بھی تعین فرما دیا ہے؟ چنانچہ آپ نے ملک کے بارے میں بھی تعین فرما دیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابۃ تغزو الہند وہی تکون مال مہدی اسمہ احمد، کہ ہندوستان میں ایک گروہ جو ہے وہ نبی امام مہدی کے ساتھ مل کے وہ جہاد کرے گا، اور اس کا مہدی کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو ہندوستان کا ذکر بھی آ گیا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھ لیں تذکرہ پڑھ کے، جہاں جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً مخاطب فرمایا احمد، یا احمد و بارک اللہ فیکا،
ہے جی، اس قسم کے بہت سے الہامات ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہند کے بارے میں ایک آپ کو دلچسپی کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، قاضی ظہور الدین اکمل صاحب کی کتاب ہے ظہور امام مہدی، میں نے اس میں پڑھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو حروف ابجد ہیں ان کے اعداد، اگر بعض لوگوں کو چونکہ اس سے دلچسپی ہوتی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں، ان کے جو مہدی کے جو اعداد ہیں وہی ہند کے اعداد ہیں۔ مہدی کے اعداد بنتے ہیں 59، چنانچہ آپ ہند کے کر کے دیکھ لیں وہ بھی 59 بنتے ہیں، اور پنجاب کے کر کے دیکھیں وہ بھی 59 بنتے ہیں۔ اور پنجاب میں بھی چونکہ قادیان تو کافی تھے پنجاب میں، ایک لدھیانہ میں بھی قادیان ہیں، ایک ادھر گرداسپور میں قادیان ہیں، تو یہ علاقے کی تعین اگر کی جائے تو ماجھی علاقہ کہلاتا ہے، ماجھا کہتے ہیں اس کو، تو وہ اس کی بھی آپ کر کے دیکھ لیں وہ بھی 59 بنتی ہے، بڑی ایمان افروز ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ مشرق کی طرف آئے گا، ہندوستان میں آئے گا، اور ساری آپ نے جو ہے وہ باتیں بیان فرما دی۔ اور پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقام کے بارے میں کیا فرمایا، نہیں جو زمانہ کہ وقت اس کا کون سا ہوگا۔ چنانچہ یہ وقت بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیین بیان فرما دی ہے قرآن مجید سے، بلکہ میں پہلے اس کا ذکر شروع کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرے گا آسمان سے لے کر زمین تک، یہ جو اسلام نازل ہوا ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے، اس کی تدبیر خدا کرتا رہے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ 1000 سال تک چڑھ جائے گا، پھر یہاں سے مفقود ہو جائے گا، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ معلقاً بثریہ، اس حدیث کو اس کے ساتھ ملائیں تو 1000 سال تک رہے گا۔ تو وہی جو مول صاحب نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو میری صدی بہتر ہے، پھر اس کے بعد دوسری صدی، پھر تیسری صدی، پھر 1000 سال کا دور جو ہے اس میں جھوٹ پھیل جائے گا، اور جھوٹ اتنے انتہا درجے تک پہنچ جائے گا، پھر دجال آئے گا۔ تو 1000 سال کے بعد، اور گویا کہ وہ ان 3 صدیوں کو ملا لیں تو 1313ویں صدی کے اندر جو ہے وہ امام مہدی کے آنے کا ذکر بزرگان نے اس کی، یہ جو میں نے تفسیر کی ہے یہ دیگر بزرگان نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے حوالے سے جس میں لکھا الآیات و بعد المیاتین، کہ یہ نشانیاں 200 سال کے بعد شروع ہوں گی، فرماتے ہیں وہ یحتملو ان یکون اللام فی المیاتین بعد الف، کہ یہ احتمال ہے کہ یہ 1000 سال کے بعد یہ جو ہے وہ شروع ہوگا زمانہ۔ اچھا، اس آگے میں چلتا ہوں کہ وقت بہت کم رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تعین وقت کے لحاظ سے یہ فرمائی ہے، ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اذا مضت الفم و میاتان و اربعون سنتن یبعث اللہ المہدی، جب 1240 سال گزر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما دے گا۔ تو وقت کے لحاظ سے بھی بات ہو گئی، مقام کے لحاظ سے بھی بات ہوئی ہے، بیعت کرنے کے لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تاکید کر دی ہے۔ تو اب ہمارے لیے تو کوئی راہ فرار نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ چاہے کتنی مشکلات بھی برداشت کرنی پڑیں، برف کے پہاڑوں پر سے بھی گھسٹ کے جانا پڑے تو تم اس کی بیعت کرنا۔ تو وقت چونکہ کم ہو گیا اس لیے میں اب یہیں پہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین کرام، یہ علامات معودہ اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نشانات سیدنا حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود باوجود میں کس طرح پوری ہوئیں، اس کی تفصیل ہم اپنی سیریز کے اگلے ایپیسوڈز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت میں سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کی پاک اور مطہر وحی سے اطلاع دی گئی ہے کہ میں اس کی طرف سے مسیح موعود و مہدی موعود اور اندرونی و بیرونی اختلافات کا حکم ہوں۔ یہ جو میرا نام مسیح اور مہدی رکھا گیا ہے، ان دونوں ناموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرف فرمایا، اور پھر خدا نے اپنے بلا واسطہ مکالمہ سے یہی میرا نام رکھا، اور پھر زمانے کی حالت موجودہ نے تقاضا کیا کہ یہی میرا نام ہو۔ نیز ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں سو میں نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا
اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا۔ آخر پر میں ہمارے جو ٹیلی فون کالرز بہت سے ہمارے پاس ہولڈ میں تھے ان کا نام پڑھ دیتا ہوں۔ مکرم محمد آصف چغتائی صاحب ہیں UK سے، عمران صاحب ہیں پاکستان سے، عبدالعزیز صاحب کشمیر انڈیا سے، یاسین شیخ صاحب ہریانہ سے، خالد محمود صاحب پاکستان سے، منور احمد صاحب کینیڈا سے، خالد احمد صاحب راجستھان سے، اور مکرمہ شاہینہ نصر اللہ صاحبہ پاکستان سے۔ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اپنے اگلے ایپیسوڈز میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے ٹیلی فون کالرز کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں، اسی طرح ہمارے علماء کرام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اگلے ہفتے یعنی 22 مارچ 2014 کو انشاءاللہ ہمارے قادیان سے ہمارا پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہوگا، کیونکہ یوم مسیح موعود کی مناسبت سے ایک سحر و عربی پروگرام 21، 22 اور 23 مارچ کو قادیان دارالمان سے GMT کے مطابق 5:30 بجے قادیان سے لائیو نشر کیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہمارا اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ مورخہ 29 مارچ 2014 بروز ہفتہ انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر 4 بجے قادیان دارالمان سے لائیو نشر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا